الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کے بعد بہت بڑی ایک نعمت سے نوازا ہے. ایمان ملی مجھے اور آپ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا شرف حاصل ہوا، اور ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن کریم کی نعمت ہے. یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو بلندی پر اٹھاتے ہیں، اور اسی قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کسی کو پستی میں گرا دیتے ہیں. اس قرآن کریم کو پڑھ کر صحیح نیت سے، عمل کی نیت سے آدمی پڑھے گا، اس قرآن کریم کو سیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی پر اٹھائیں گے. اور اگر غلط ارادے سے اس قرآن کریم کو پڑھے گا، غلط نیت سے اس قرآن کریم کو پڑھے گا، تو وہی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی پستی میں گرا دیں گے، نیچے گرا دیں گے. یہ قرآن کریم ایسی نعمت ہمارے سامنے ہے. یہ قرآن کریم اسی لیے اتارا گیا ہے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالی کو پہچانے. اس قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی گزارے. آج ہم اس قرآن کریم کو صرف اپنے مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر کوئی گھر بنتا ہے یا پھر ہمارے گھروں کے اندر کسی کی موت ہو جاتی ہے تب ہم قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھتے ہیں. نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ قرآن کریم کو ہر وقت پڑھنے کی چیز ہے، ہر وقت پڑھنے کی چیز ہے. یہ کم سے کم پڑھیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. یہ قرآن کریم مجھے اور آپ کے پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. اس قرآن کریم کی قدر و قیمت کا اندازہ تو صحابہ کرام کو ہوگا. ہمارے سامنے قرآن کریم پورے جلدوں کے ساتھ خوبصورت ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. قرآن کریم کی قدر و قیمت کا اندازہ اسے ہوگا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی کیا قربان کر دیے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، گھر کے کسی مجبوری کی وجہ سے مدینہ نہیں جا سکتا، تو مدینے کے باہر اس صحابی کا کسی گاؤں میں گھر ہے. وہ صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے گاؤں کے راستے سے
کسی قافلے کا گزر ہوتا تو میں اس قافلے کے پاس جا کر کے پوچھتا یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے. اگر وہ قافلے والے بولتے کہ مدینے سے آئے ہیں تو میں ایک ایک آدمی کے پاس جاتا, اس کی منت سماجت کرتا, اس سے اچھی طریقے سے بات کرتا کہ اگر آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہو تو مجھے بتلا دیجیے, اگر آپ کو قرآن کریم کی کوئی سورت یاد ہو تو مجھے سکھا دیجیے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس طریقے سے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس قرآن کریم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت کو سیکھنے کے لیے, ایک قرآن چھوٹی سیرت کو سیکھنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اس کی اچھے سے بات کرتے ہیں, اس کی منت سماجت کرتے ہیں, یعنی خوب اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو کر مجھے قرآن کریم کی آیت سکھا سکے. تو وہ صحابی جو سیکھ رہے ہیں, اپنے وقت دے رہے ہیں, لوگوں سے آرزویں کر رہے ہیں, تمنائیں کر رہے ہیں کہ مجھے سکھا دیجئے, اس کو اندازہ ہوگا, سمجھ کر پڑھیں گے, اس کو اندازہ ہوگا یہ قرآن کریم کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سونپا ہے. آج ہمارے سامنے پڑھانے والے بھی موجود ہیں. قرآن کریم خوبصورت جلدوں میں آ چکا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کسی حضرت کے پاس جا کر کے قرآن کریم کی چند آیتیں سیکھ لیں, قرآن کریم کی چند سورتیں سیکھ لیں, قرآن کریم کا ترجمہ سیکھ لیں. یہ ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں مل رہا ہے, اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اس قرآن کریم کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں. آپ حضرات میں سے ہر ایک نے ایک واقعہ سنا ہوگا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ بہت ہی پرمغز ہے, اسلام پر چلنے والوں کے لیے اس میں سبق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اس ارادے سے جا رہے ہیں تلوار نیام سے نکال کر کے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. گھوڑے پر سوار ہیں, ننگی تلوار ہیں, جا رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی نے کہا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کو قتل کرنے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں. وہ صحابی کہنے لگے کہ پہلے اپنے گھر کی فکر کر, تمہاری بہن اور جو بہنوئی ہے وہ اسلام میں آ چکے ہیں, اسلام لا چکے ہیں. پہلے اپنے گھر کی فکر کر, پھر بعد میں دوسرے کی فکر کرنا. یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوب جوش میں آ گئے, غصے میں آ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کے اندر اسلام آ چکا ہو؟ گھر آتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. پھر کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے آواز نہیں آتی. اخیر میں ان کی بہن دروازہ کھولتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے پڑھنے کی. ایک صحابی گھر کے اندر چھپ کر کے ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم سکھا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو مارا, زور سے کھینچ کر کے تماچا مارا. اس بہن نے بھی کہا کہ عمر, جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں بھی پیا ہوں, تو کیا کرتا ہے, میں اسلام سے پھرنے والی نہیں. یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذرا نرم پڑ گئے اور کہا بتا تو کون سی چیز پڑھ رہی تھی؟ ان کی بہن کہنے لگی کہ میں ایسے نہیں بتا سکتی, پہلے آپ کو غسل کرنا ہوگا, آپ کو وضو کرنا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غسل وضو کر کے آتے ہیں اور جب اس قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے ہیں, سورہ طٰہٰ کی صورت ہے, قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے ہی جاتے ہیں, اس کا سینہ دل کیا پگھلتا جا رہا ہے. قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں, اس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے, اسلام کی طرف وہ مائل ہو رہے ہیں. جب وہ کہنے لگے کہ بتا میں بھی تمہارے ساتھ اس شخص کے پاس جانا چاہتا ہوں, اس نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں,
یہ سنتے ایک صحابی جو اندر قرآن کریم کی آیات سکھا رہے تھے اندر آتے کہتے میں آپ کو لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے چند دن پہلے سے دعا مانگی تھی کہ اللہ 2 عمر میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کو طاقت و قوت سے نواز دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ وہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ لمبا واقعہ ہے، اس کے اندر میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے مار کھا کے چھپ کر کے اس قرآن کریم کو سیکھتے تھے، اس قرآن کریم کو پڑھنا سیکھتے تھے۔ یہ تو صحابہ کی دور کا واقعہ ہے۔ چند زمانے پہلے آپ جائیں گے اسپین جو ہے اس کے اندر جب غیر قوموں کا تسلط ہوا، جب وہاں کا نام و نشان مٹ گیا تو علماء کرام جب وہاں کا دورہ کیے اور وہاں چند جو علماء تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ اسلام پر کیسے قائم ہیں، یہاں جب غیروں کا تسلط ہوا تو انہوں نے اسلام کو ہر طرح سے مٹانے کی کوشش کی۔ تو لوگ کہنے لگے ہمارے یہاں یہ چل گیا تھا کہ کوئی قرآن کریم کی ایک آیت تک نہیں رکھ سکتا تھا، قرآن کریم کی ایک سورت تک نہیں پڑھ سکتا تھا۔ قرآن کریم پڑھنا اور سننا یہ ہر ایک منع ہو چکا تھا۔ کوئی قرآن کریم کو دیکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، قرآن کریم کو سیکھ نہیں سکتا۔ پولیس آتی تھی، کسی کو پڑھتا ہوا دیکھتا تھا لے چل جاتے۔ تو وہاں کے علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے، ایک جنازہ تیار کرتے تھے اور اس جنازے میں کوئی مردہ نہیں ہوتا تھا، صرف جنازے کا جو یہ ہوتا ہے چوکور وہ تیار کر کے ہم جنگل لے جاتے تھے۔ اور وہ لوگ جو وہاں کی پولیس تھی وہ سوچتی تھی کہ اس جنازے کے اندر کوئی مردار ہے، اس کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب وہاں جنگل میں جانے کے بعد قبر کھودتے تھے اور قبر کھودنے کے بعد اس قبر کے اندر چند بچے ہوتے تھے اور ایک استاد ہوتے تھے، وہاں قرآن کریم کو سیکھنا سکھایا جاتا تھا۔ اور اس طریقے سے ہمارے درمیان آج ہر گھر کے اندر قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ ان لوگوں کو قرآن کریم کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے جنہوں نے اس طریقے سے قرآن کریم کو محفوظ فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم آپ پڑھیں نہ پڑھیں، اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور حافظ قرآن کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں فضیلت آئی ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ جب حافظ قرآن کے والدین کو یہ اعزاز حاصل ہوگا تو اس حافظ قرآن کو کتنا اعزاز نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس قرآن کریم کی قدر و منزلت کو پہچانیں، قرآن کریم کی قدر و قیمت کو جانیں۔ یہ قرآن کریم ہمارے اور آپ کے سامنے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے ہر ایک چیز کی قربانی دیتے ہیں۔ آپ کے 4 اولاد ہیں، 3 اولاد ہیں، 2 اولاد ہیں، کم سے کم ایک اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی وہ اعزاز والا معاملہ نصیب فرمائے۔ اگر ایک اولاد کو بھی آپ نے حافظ قرآن بنا دیا، کل قیامت کے دن آپ کے سر پر بھی وہ تاج پہنایا جائے گا جو چاند اور سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ اور آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار اور خاندان کے 10 ایسے آدمی کے لیے سفارش کریں گے جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس کی سیکھنے میں نہ جان کی، نہ مال کی، نہ وقت کی، کسی چیز کی ہم نے قربانی نہیں کی۔ صحابہ کرام نے اس کو سیکھنے کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی اور وقت بھی کی قربانی دی۔
آج ہمیں اس کا اندازہ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ الف لام میم، یہ الف لام میم 3 حرف اس کے اندر ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک الف لام میم پڑھنے سے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، پتہ نہیں کتنے حرف وہ دن اور رات میں پڑھتے ہوں گے، کتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، اور ان کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں بھی لکھی جائیں گی۔ جو کسی بچے کو یا اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہوگا تو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ کیوں نہیں، اس کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نیکیوں کو کیا سمجھتے ہیں، نیکیاں کیا ہے۔ آج اگر کسی کو کہا جائے ایک حرف پڑھو گے 10 روپے ملیں گے، ہر آدمی پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نہیں پڑھنا آتا ہے سیکھنے کی کوشش کرے گا، سمجھ کر پڑھنے کی بات آئے گی تو سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ 10 روپے کی اہمیت ہے، 10 نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے، 10 روپے کی اہمیت ہے۔ یہ دنیا میں اسے معلوم ہے کہ یہ 10 روپے سے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارا جمع ہوگا، گھر بنائیں گے، گاڑیاں لیں گے، بلڈنگیں بنائیں گے۔ کیوں؟ 10 روپے کی اہمیت ہے، 10 نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے پتہ نہیں کب ملنے والی ہے 10 نیکیاں۔ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک یہ آنکھ کھلے ہوئے ہمارے ہیں، کان سے ہم آوازیں سنتے ہیں، ہمارا دل دھک دھک کرتا ہے، تب ہماری نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے مجھے اور آپ کو۔ یہ نیکیوں کی اہمیت کب ہوگی؟ جب آنکھ ہماری بند ہو جائے گی، کانوں سے سننا بند ہو جائے گا، دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، تب ان نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ مجھے اور آپ کو ہوگا۔ یہ نیکیاں کیا ہیں؟ جس چیز کے پیچھے ہم دنیا میں بھاگتے تھے، زیور و درہم و دینار کے پیچھے، روپے پیسے کے پیچھے، زمین و جائیداد کے پیچھے، جس چیز کے پیچھے بھاگتے تھے اس کی دنیا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس چیز کے پیچھے ہمیں بھاگنا چاہیے تھا اس کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے تھے۔ جن نیکیوں کے پیچھے ہمیں بھاگنا چاہیے تھا، جس کی اہمیت یہاں ہے قبر کے اندر جانے کے بعد، اس کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس لیے ہمیں نیکیوں کو سمجھنا ہے۔ یہ نیکیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اور دوسرے اس کے مال جاتے ہیں۔ مال سے مراد کہ اس کے بدن پر کفن ہوتے ہیں، کچھ کپڑے ہوتے ہیں، جنازہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں مال میں آتا ہے۔ اور ایک اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ قبر تک تینوں چیزیں جاتی ہیں، رشتہ دار بھی جاتے ہیں، مال بھی جاتا ہے، اعمال بھی جاتا ہے، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے۔ رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، مال واپس آ جاتے ہیں، جنازہ یا کپڑے وغیرہ گیا ہے واپس آ جاتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہے، جنت تک لے جاتی ہے، وہ ہے نیک اعمال۔ جو چیز ہمارے ساتھ ہر وقت رہنے والا ہے، نیک اعمال، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے بھی آپ کو بتایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کو صرف پڑھیں، سمجھنا نہیں، صرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر عمل ہوگا، ہماری زندگی گزرے گی قرآن کے مطابق، تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ جب تک آنکھ ہے، کان ہے، دل و دماغ ہے، صحت مند ہے، انسان نوافل 100 رکعت پڑھ سکتا ہے، فرائض پڑھ سکتا ہے، حج کو جا سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، مساجد کی تعمیر کر سکتا ہے، مساجد کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو دے سکتا ہے، مسجد کے بل بھر سکتا ہے۔ جتنی نیکیاں ہیں انسان جب تک زندہ ہے یہ سارے نیکیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ آنکھ بند ہو گئی، دل و دماغ کام نہیں کرنے لگا، انسان مر جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔
آنکھ بند ہونے کے بعد آدمی مر گیا، اگر ایک رکعت نماز بھی پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ مسجد کے اندر ایک اینٹ دینا چاہے کہ اللہ کا گھر ہے قیامت تک قائم رہے گا، نہیں دے سکتا۔ مسجد کی کوئی ضروریات ہے اس کو پوری کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا۔ مدرسے کے اندر ایک روپے دینا چاہے، نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اعمال کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نیکیوں کا اعمال کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیا، قرآن کی تعلیم دیا، اور اپنی اولاد کو اس لائق بنایا کہ وہ دین پر چلنے والا ہو، تو جب تک اس کی اولاد دنیا کے اندر رہے گی وہ دعائیں کرے گا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، ان کو ان کی نیکیاں ملتی رہیں گی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی وہ نیکیاں ملیں گی۔ تو قرآن کریم سکھایا ہوگا، یہ بچہ جو اپنے اولاد کو قرآن کریم سکھایا تھا، اس کا لڑکا جب بھی قرآن کریم کو کھول کر پڑھے گا کہ میرے ابو نے مجھے قرآن کریم سکھایا ہے، تو قرآن کریم کو پڑھے گا، اپنے ابو کو یاد کرے گا، دل و جان سے قرآن کریم کو پڑھے گا، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر پڑھے گا، تو اس کی نیکیوں کا جو انبار ہے اس کے ابو کو بھی پہنچے گا۔ یہ قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کی اہمیت ہمیں آج تک سوچے نہیں ہے۔ دوسرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کوئی ایسا کام کر دیا جو ہمیشہ رہنے والا ہو، مسجدیں بنا دی، جب تک مسجد قائم رہے گی کیا ہے اس کے آدمیوں کے نام اعمال میں نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد کی ضروریات پوری کر دی، مسجد کے واسطے گھر بنا دیا، اس گھر کی آمدنی مسجد میں آتی ہے، تو جب تک وہ گھر رہے گا مسجد کے اخراجات میں اس کے پیسے لگیں گے، تب تک اس کے نیکیوں کا اعمال اس کو ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کر دیا، کسی کو کوئی صدقہ دے دیا، تو اس کا بھی کیا ہے، صدقہ جاریہ، نل کھود دیا، کہیں پانی کا انتظام کر دیا، کہیں بورنگ گاڑ دیا، تو جب تک وہ چیز رہے گی تب تک آدمی کو کیا ہے، نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب ایک آدمی اپنے بچے کو پڑھایا ہے، دین پر چلا ہے، وہ بچہ 10 آدمی بچے کو پڑھائے گا، پھر وہ 10 بچے کتنے سارے کو پڑھائیں گے، تو اپنی اولاد کو دین پر چلانے سے، قرآن کریم کی تعلیم دینے سے قیامت تک آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ مثال کے طور پر میرے والدین نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، میں جب تک حافظ قرآن بنایا ہوں کتنے سارے بچوں کو پڑھایا، میرے استاد نے مجھے پڑھایا، میں کتنے ساروں کو پڑھاؤں گا، جتنے سارے میرے پاس پڑھیں گے وہ کتنے سارے کو پڑھائیں گے، پھر وہ آگے کتنے سارے کو پڑھائیں گے، تو ہر ایک کا سلسلہ جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک میرے والدین یا میرے استاد کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے ہر کچھ کرتے ہیں، ہر ایک چیز کی قربانی دیتے ہیں۔ آپ اس چیز کی بھی قربانی دیں کہ اپنی اولاد میں سے کم ایک کو حافظ قرآن بنا دیجیے، دیندار بنا دیجیے، آپ کا گھرانہ بھی دیندار ہو جائے گا۔ آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، دنیا کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے تو کچھ آخرت کے لیے کر کے جائیے، کوئی مسجدیں بنا کے جائیے، اپنے بچوں میں سے، بچیوں میں سے حافظ قرآن بنا کے جائیے۔ دنیا کے لیے ہم فکر کرتے ہیں، آخرت کی بھی فکر کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہاں کوئی رہنے کے لیے آیا نہیں ہے، ہر ایک آدمی کو یہاں سے گزر کر کے جانا ہے۔ مجھے بھی یہاں رہنا نہیں ہے، آج ہوں کل پتہ نہیں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، آپ میں سے آج ہیں کل پتہ نہیں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ کم سے کم ایک کام کر کے جائیے، اپنی اولاد نہیں ہے کسی دوسرے کی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دلوا دیجیے، کوئی غریب بچہ ہے اس کے پاس جائیے اور کہیے اس کے والدین کو میں اس کے خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ان کو آپ حافظ قرآن بنا دیجیے۔ جب تک وہ بچہ حافظ قرآن رہے گا، وہ بچہ جتنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا ان سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔
مسجد کی تعمیر کرا دیجئے، کوئی مدرسہ بنا دیجئے، یہ صدقے جاریہ ہیں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کا ذریعہ ہے، یہ مرنے کے بعد بھی آپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو آج ہمارے سامنے قرآن کریم کی قدر و اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ نیکیاں سکہ رائج الوقت نہیں ہے، چلنے والے دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ کہاں چلیں گے؟ کل قیامت کے دن چلیں گے۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں، اس وقت درہم دینار چلتے تھے، سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے یا روپے پیسے نہیں ہیں، وہ غریب آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، وہ غریب آدمی نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس آدمی وہ ہے، ایک آدمی ہے کہ اس کی بہت سارے روزے ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں، نوافل ہیں، تہجد گزار بندہ ہے، لیکن انہوں نے کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لیا ہے، کسی کو ستایا ہے۔ یہ مرنے کے بعد جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا تو دیکھے گا میرے تو نیکیوں کے انبار ہیں، اس لیے کہ یہ نمازی، تہجد گزار، نوافل کا پابند، روزے دار، صدقہ و خیرات کرنے والا، اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ شخص آئے گا کہ اللہ، یہ آدمی نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، اس کی نیکیاں اس کو دو، اس لیے کہ وہاں پیسے نہیں ہوں گے کہ گالی کے بدلے گالی دیا جائے یا پیسے دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے کہ اس کی نیکیاں اس کو دو۔ اس طرح سے جس کی غیبت کی ہوگی وہ آئے گا، جس کا مال کھایا ہوگا وہ آئے گا، جس کی برائی کی ہوگی وہ آئے گا، جس کو ستایا ہوگا وہ آئے گا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے اس کی جتنی ساری دنیا کی نیکیاں دنیا میں کر کو گیا تھا، سارے نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی چند لوگ آئیں گے، اے اللہ کے نبی، میری زمین ہڑپ لیا تھا، اے اللہ میری زمین ہڑپ لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، اب اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں، ایسا کرو تمہارے کھاتے میں جو گناہ ہے وہ اس کو دو، اور تمہارے جو غیبت کی زمین کھایا ہے، تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈال دو، تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے، تمہارے گناہ اس کو آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جو نیکیوں کا انبار لے کر کے آیا تھا لیکن اب گناہوں کا بوجھ لاد کر کے جہنم میں جا رہا ہے، حقیقت میں مفلس غریب آدمی ہے۔ تو ہمیں نیکیاں کمانا ہے لیکن ان کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ نیکیاں کما کر کے کسی کی غیبت نہیں کرنی، نیکیاں کما کر کے کسی کا مال نہیں کھانا، نیکیاں کما کر کے کسی کی چغلی نہیں کرنی، نیکیاں کما کر کے کسی کو ستانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جس طرح سے شراب پینا حرام ہے، جس طریقے سے چوری کرنا حرام ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کعبہ، قسم ہے اس ذات کی تو عزت والی ہے، شان و شوکت والی ہے، تقدس والی ہے، لیکن تیرے سے زیادہ عزت اور تقدس والا وہ شخص ہے کہ ایک آدمی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، کوئی آدمی تجھے منہدم کرے، تجھے ہلاک کرے۔ خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تو آدمی کیسا برا ہوگا، اس سے زیادہ برا وہ آدمی ہے جو کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچایا ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنی ہے، قرآن کریم کی اہمیت کو جاننا ہے۔ آج آپ میں سے ہر ایک آدمی عہد کریں کہ اپنی اولاد میں سے ایک کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا ذخیرہ ہے، کل قیامت کے دن موجود رہے۔